نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، یوم عاشوراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل زمانے جاہلیت سے ہی مشرکین مکہ کے ہاں محترم رہا ہے۔ عاشورے کا دن بڑا ہی محترم بالشان دن ہے۔ ہم میں غلط فہمی یہ چلی آ رہی ہے، شیعہ حضرات نے اس کو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا ہے۔ عاشورے کے دن کا تعلق صرف شہادت حسین سے ہے۔ اس تاریخ میں عظمت اور قدر شہادت حسین کی وجہ سے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ نزہۃ المجالس، معارف القرآن، معارف الحدیث، ان تمام کتابوں میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے یوم عاشوراء میں آسمان و زمین، قلم، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے عاشورے کے دن آسمان پر اٹھایا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی کوہ جودی پر اسی دن یعنی عاشورے کے دن لنگر انداز ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا۔ اسی دن عاشورے کے دن آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے گل و گلزار کر دیا۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی نصیب ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی عاشورے کے دن تورات نازل ہوئی۔ مزید قریش مکہ، مشرکین مکہ خانہ کعبہ پر نیا غلاف اسی دن ڈالا کرتے تھے ہر سال، اور اسی دن عاشورے کے ہی دن قیامت قائم ہوگی۔ ان تمام واقعات سے یوم عاشوراء کی عظمت اور خصوصیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، شیخین نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یوم عاشوراء کے اور ماہ رمضان کی، یعنی نفل روزوں کا اہتمام ماہ محرم کے عاشورے کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں اس دن عاشورے کے دن دو کام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھے، دوسرا کام اہل و عیال پر رزق میں فراخی کریں، کیونکہ اس عمل کی برکت سے اہل و عیال پر کھانے پینے میں اس دن اگر ہم نے رزق میں وسعت سے کام لیا تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام سال رزق میں فراخی عطا کریں گے، رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ چنانچہ بیہقی میں حدیث مذکور ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ بیہقی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس دن جو کوئی اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں وسعت اور فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ رہی بات روزہ رکھنے کی،
رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ 10ویں تاریخ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ ایک کیسا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ یہود نے کہا، یہ بڑا دن ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ اس کے شکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ ہم بھی اسی لیے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروی اور اتباع کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی عاشورے کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ حدیث بخاری مسلم میں مروی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حضرات صحابہ سے کہ تم 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ آپ نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صوموا التاسع والعاشرہ وخالفوا الیہود۔ تشبہ سے بچنے کے لیے، مشابہت سے بچنے کے لیے یہودیوں سے 9ویں تاریخ کا بھی 10ویں تاریخ کے ساتھ روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ یا 10-11 روزہ رکھے، 10ویں تاریخ کا اور 11ویں تاریخ کا روزہ رکھے، یا نہیں تو 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے۔ تاہم کسی بنا پر 2 روزے نہ رکھ سکے کوئی تو کم از کم 10ویں تاریخ کا عاشورے کے دن کا روزہ رکھ لے اور اس کی کوشش کرے اور اس روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے۔ چنانچہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشورے کے روزے کی 3 شکلیں ہیں۔ عاشورے کے روزے کی 3 شکلیں ہیں۔ فرمایا، پہلی شکل 9ویں، 10ویں اور 11ویں تینوں تاریخ میں روزہ رکھیں، تین روزے رکھیں، 9ویں تاریخ کا، 10ویں تاریخ کا اور 11ویں تاریخ کا۔ یہ پہلی شکل ہے، اور یہ پہلی شکل حضرت فرماتے ہیں یہ سب سے افضل ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہوگی؟ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھے، یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھے، یہ دوسری شکل ہے۔ اور دوسری شکل پہلی شکل سے کم درجے والی ہے۔ اور تیسری صورت حضرت نے فرمایا صرف عاشورے کے دن کا 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، اسی کو فقہا نے کراہت تنزیہی سے تعبیر کر دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں صرف عاشورے کا دن کا روزہ رکھنا فقہا نے کراہت تنزیہی سے تعبیر کر دیا ہے، ورنہ حضرت فرماتے ہیں ورنہ جس روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو اور آئندہ 9ویں تاریخ کے روزے رکھنے کی صرف تمنا کی ہو، اس کو کیسے مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ لہذا محترم حضرات، اگر کسی کو 9ویں یا 11ویں کا روزہ میسر نہ ہو، نہ رکھ سکے، تو کم از کم 10ویں عاشورے کا روزہ رکھ لینا چاہیے، اللہ سے ثواب کی امید رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔